اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، مالدار اور تاجروں میں دعوت کا کام۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عظیم ذمہ داری اور محنت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو ملی ہے، اور اسی وجہ سے اس امت کو خیر الامم کا معزز خطاب بھی دیا گیا ہے۔ جب تک یہ کام امت اپنی ذمہ داری پر قائم رہتے ہوئے کرتی رہی، یہ امت اوپر رہی اور تمام قومیں ان کے ماتحت رہی۔ جب یہ امت دعوت کی اس ذمہ داری سے ہٹ گئی تو اس قومیں اوپر آ گئی اور یہ امت ذلت کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ دعوت کی اس مبارک محنت کو اپنی سب سے پہلی ترجیح بنانا یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ جان اور مال لگانے کا سب سے پہلا مقصد دعوت اللہ ہے۔ یہ حضور کی پیاری امت ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رویا کرتے کہ زمین آپ کی مبارک آنسو سے بھیگ جاتی اگر حضور والے اعمال ہماری زندگی میں ہوگے۔ اللہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق کر دیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہماری زندگی میں نہ ہوئے تو سب کچھ ہماری مرضی کے خلاف ہوگا اور ان سے نکلنے کا راستہ خالص سچی توبہ ہے۔ دوستو، یہ دعوت کے کام کے بارے میں 9ویں قسط ہے۔ اگر آپ حضرات نے اگلی قسط نہ سنی ہو تو اس کو بھی ضرور سن لیں۔ دوستو، دعوت کے مبارک کام میں عموماً 2 طبقے ملتے ہیں، ایک غریبوں کا طبقہ، ایک مالداروں کا، یعنی صاحب مال کا طبقہ۔ آج کا مذاکرہ صاحب مال ساتھیوں کی ملاقات کے بارے میں کہ ان کی ملاقات اور ان کی تشکیل کی کیا اصول ہے۔ جان لو، ہر کام سیکھ کر کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے، اگر اپنی مرضی سے کیا جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے کچھ اصول اور آداب بتلائے ہیں، اگر ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب مال ساتھیوں کی ملاقات کے لیے جماعت کے ساتھیوں میں سے 2 ساتھیوں کو بھیجا جائے، اور اگر ممکن ہو تو بستی والوں میں سے ایک رہبر کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ جب ان میں سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو اسے سلام کہہ کر ان کا حال پوچھے، اپنے تعارف کے بعد ان سے مناسب الفاظ میں دعوت پیش کرے۔ اللہ کی بڑائی اور اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر کوئی سنے گا۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کو مناسب اور سادے انداز میں سمجھائے، ان سے متاثر نہ ہو اور نہ ہی ان کے سامنے دنیا کی برائیاں یا خامیاں بیان کرے، اور نہ ہی ان کی مال اور دولت کی برائی بیان کرے۔ ان سے ساتھی بدجن بھی ہوتے ہیں اور ساتھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں، بلکہ ان سے مختصراً ان سے یوں بات کرے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جسم دیا ہے اور صحت بھی دی ہے۔ صحت، قوت اور عقل اللہ نے دی ہے، لیکن یہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایک وقت مقررہ کے لیے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں اور یہ نعمتیں اللہ پاک کے یہاں قیمتی اور گراں قدر بن جائے گی اگر انسان انہیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کر لے۔ یہ نعمتیں تو ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے، مال یا تو موت سے پہلے ختم ہو جائے گا یا زندگی ہی وقت سے پہلے ختم ہو جانی ہے تو انسان کے ہاتھ سے اس کا اختیار نکل جائے گا۔ ساتھیوں کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے مال کی برائی ہرگز بیان نہ کرے، بلکہ ان کو مال سے صحیح استعمال کے فضائل اور منافع بتلائے کہ بڑے بڑے مالدار صحابہ نے مال کو کیسے استعمال کیا، جن میں سب سے چوٹی کے 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرائے مبشرہ میں بھی شمار ہوتے ہیں، سب کے سب صاحب مال تھے، یعنی مالدار تھے، لیکن انہوں نے کیسے مال کا استعمال کیا
اور وہ کیسے کامیاب ہو گئے۔ ساتھ ہی تیسری بات کا یہ خیال رکھے کہ مال کی وعیدیں بیان نہ کرے بلکہ اس کی دلچسپ چیزوں کی باتیں کرے جو انہیں پسند ہو۔ مثال کے طور پر ان کو گاڑی کا شوق ہو یا نئی موبائل کا شوق ہو یا نئی پروڈکٹ کا شوق ہو تو ان کے بارے میں بھی ساتھ میں گفتگو کرے اور خیال رکھے کہ ان کی محبوب چیزوں کو برا ہرگز نہ کرے۔ ساتھ ہی چوتھی بات کا یہ اہتمام کرے کہ جماعت میں اگر اس کی لائن کا آدمی ہو تو اسے ملاقات کے لیے بھیجے، یعنی صاحب مال ساتھی ہو یا ان سے ملتا جلتا کاروبار کرتا ہو یا کوئی ساتھی ان سے اعلیٰ پوسٹ پر ہو تو ان کو ان کی ملاقات کے لیے بھیجے۔ اور ساتھ ہی پانچویں بات کا اہتمام یہ کرے کہ حکمت، بصیرت، نرمی اور پیار کے ساتھ اس کو دعوت دے۔ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ بوجھ کر ان سے بات کرے اور اللہ سے اپنا تعلق بنائے رکھے اور اپنے دل میں یقین رکھے کہ اللہ پاک میری بات اس کے دل کے اندر ڈال رہا ہے، جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کا پورا یقین ہو۔ دعوت سے انسان کے یقین بدلتے ہیں اور ہر طبقے میں دعوت کا کام کیا جاتا ہے، کسی کو دعوت کے بغیر نہیں چھوڑا جاتا، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ ہر شخص کو، خاص کر غریبوں کو بھی خوب دعوت دے، یہ ہماری محنت کا میدان ہے۔ دعوت اور تبلیغ کی مبارک محنت جو اس وقت دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق ہو رہی ہے، اس کا مقصد پوری امت مسلمہ کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ عظیم ذمہ داری ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو ملی ہے، اور اسی وجہ سے اس امت کو خیر العموم کا معزز خطاب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت کی تمام ترقیاں نصیب فرمائیں، اور جو اللہ کے یہاں جانی جاتی ہے انفرادی اور اجتماعی عمل کا اہتمام اور بزرگوں کی باتوں کو مان کر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں اپنا کومنٹ ضرور لکھ دیا کریں، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔